سستی کرنا، ٹال مٹول کرنا یا تاخیر کرنا یا یہ کہنا کہ پھر کبھی ہم کر لیں گے ہمارے دشمن اور ہمارے مستقبل کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ یہ نشہ اور چیزوں سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو شخص نشہ کرتا ہے وہ معاشرے سے کافی حد تک کٹ جاتا ہے، مگر سستی جو انسان کرتا ہے وہ معاشرے میں رہ کر بھی معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ چاہے دفتری زندگی ہو یا گھریلو زندگی، ہر جگہ سستی نقصان دہ ہے۔ آئندہ پر ٹالنے والے لوگ عام طور پہ ہلاک ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی جیسی دو چیزوں میں فرق کر جاتے ہیں۔ آئندہ پر ٹالنے والے کی مثال اس آدمی کی ہے جسے ایک درخت اکھاڑنا ہو۔ وہ دیکھتا ہے کہ درخت بہت مضبوط ہے، بہت مشکل سے اکھڑے گا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اکھاڑنے کے لیے 1 سال کے بعد آؤں گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ درخت جتنی مدت باقی رہے گا مضبوط ہوتا جائے گا، اور خود اس کی عمر جتنی گزرے گی وہ کمزور ہوتا جائے گا۔ جب وہ طاقتور تھا تو اس وقت درخت کو نہیں اکھاڑ پایا، تو جب وہ کمزور ہو جائے گا تو درخت کو کیسے اکھاڑ سکتا ہے؟ سستی، پروکراسٹینیشن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہم بعض اہم کاموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہیں کرنے کے لیے مناسب وقت اور سکون میسر نہیں ہے، اور بعض اوقات اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنے کے لیے بھی کافی وقت اور عمر باقی ہے۔ ہماری زندگی میں کل کا لفظ ایک دھوکہ ہے جو انسان کو وقت ضائع کرنے کی شرم اور افسوس سے بچاتا رہتا ہے۔ انسان کی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کل کی طرح اتنی بیوقوفیوں پہ ہو، اتنی وعدہ خلافیوں پہ ہو، کیونکہ انسان کی آنے والی کل کبھی نہیں آتی۔ جو وقت ایک دفعہ گزر گیا یا کوئی انسان مر گیا تو اس کو پڑا رہنے دو، اب اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے سوائے اس کے کہ اس کی قبر پر آنسو بہاؤ، آج کی طرف لوٹ آؤ، مگر لوگ اس کی طرف نہیں لوٹتے اور کل کل کرتے رہتے ہیں۔ عقل مندوں کے کیلنڈر میں کل کا لفظ نہیں ملتا، یہ تو محض بیوقوفوں کے کیلنڈر میں ملتا ہے۔ یہ تو محض بچوں کا بہلاوا ہے کہ فلاں کھلونا تم کو کل دے دیا جائے گا۔ کل کا لفظ تو ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صبح سے شام تک خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک خواب دیکھتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے۔ کامیابی کے راستے پہ بے شمار اپاہج سسکتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام عمر کل کا تعاقب کرتے ہوئے ضائع کر دی اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود لی ہے۔ ہم اسی دھوکے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ کل ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں لائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک اور رویہ پھر کبھی کا ہے، جو کام مکمل ہو سکتا ہے وہ آج کیوں کریں، اور آنے والا کل خود کام کے لیے سازگار حالات پیدا کرے گا۔ یہ رویہ یقیناً ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اہم اور ضروری نوعیت کے کام جن کی تکمیل سے ہمارا ذاتی، معاشی، معاشرتی اور قومی مفاد وابستہ ہے، ہم خواہ مخواہ ملتوی کر لیتے ہیں اور ان کی بجائے ایسے کام کرنے لگتے ہیں جن کی بہت ضرورت نہیں ہوتی، بس ہم اس لیے دوسرے کام کرنے لگتے ہیں کہ اس میں لذت ملتی ہے، طبیعت کو اچھا لگتا ہے اور اپنی ذات کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ ٹال مٹول کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ جب کام کا وقت آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے، آج اس معاملے میں پریشان ہو کر اپنے دن کو کیوں خراب کریں، جب دباؤ آئے گا تو سب کام ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم یہ کام آخر وقت میں کریں گے، جیسے گیس کا بل یا بجلی کا بل وہ آخری لمحے میں دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام آخری لمحے میں کر لیں گے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سستی ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان خود لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک ایسا مرض ہے، یہ انسانی مرض بھی ہے، سوشل مرض بھی ہے اور قومی مرض بھی ہے۔ اس کے بہت ہی مضر نقصان دہ ہیں۔ اس سے انسان کے اعتماد میں کمی آتی، عزت میں کمی آتی، دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ساتھیوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اور پھر احساس کمتری کا وہ انسان شکار ہو جاتا ہے۔ شرمندگی اور پشیمانی ہوتی ہے، پھر کسی سرگرمیوں میں شریک نہ ہو، زندگی میں گھٹن ہونے لگتی ہے، جسمانی تکلیف بڑھ جاتا ہے، تنہائی پسند انسان ہوتا ہے، وہ چاہنے لگتا ہے کہ میں اکیلا ہی رہوں، کیونکہ وہ سستی کرتا ہے، کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا، اور جب وقت پہ نہیں کرتا پھر وہ شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہم سستی کی اس بیماری کی وجہ سے اپنے مقصد حاصل نہیں کر پاتے اور کوئی بھی کام نہیں کر پاتے۔ زندگی میں ناکامی زنجیروں کی طرح پیروں کو جکڑ لیتی ہے اور سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ ہم جانتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان اور جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔
हम और आप जाग रहे हैं मगर बिस्तर से उठ नहीं रहे। हमें जागना है और ज़िंदगी के मकसद के लिए काम करना है। अगर आप सुस्ती के शिकार हैं तो आपकी शख्सियत गैर मुनज़्ज़म हो जाती है। आप फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सा काम अहम है और कौन सा काम अहम नहीं है, बल्कि आप हर काम को टालते रहते हैं। कुछ लोग बासलाहियत और हुनरमंद होते हैं मगर उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। खुली आंखों से कामयाबी का ख्वाब देखते हैं और तस्वुरात में ही लुत्फ़ लेते रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, लेकिन सुस्ती के शिकार हैं तो फिर उनका कोई काम नहीं हो पाता और ये बीमारी उनके लिए और इनकी तरक्की के कामयाबी के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करती है। आप अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ दूसरों के मामले में भी गैर ज़िम्मेदार होते हैं, जैसे कि वादा खिलाफ़ी, वक्त पर न पहुंचना, उधार लेकर वक्त पर वापस न करना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी शख्सियत को भी नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि आप सुस्ती के शिकार हैं। सुस्ती की एक बहुत बड़ी वजह नाकामी का खौफ है। हम दूसरों के सामने शर्मिंदा होने के खौफ से अहम कामों को टालते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी स्टूडेंट ने सोच लिया हो कि उसे एग्ज़ाम में पहली पोजीशन लानी है, बस खौफ कि वह इम्तिहान में ऐसी तैयारी नहीं कर सका, लिहाजा वह पहली पोजीशन नहीं ला सकता। नतीजतन वह इम्तिहान ही न दे। यह खौफ तो हमें तबाह कर देगा। ज़िंदगी एक अजीम मुकाबला है जिसमें करोड़ों अफराद हमसे बेहतर हैं और हम करोड़ों अफराद से बेहतर हैं। मुकाबले से क्यों फरार का रास्ता इख्तियार करें? इतनी तो जुर्रत होनी चाहिए कि हम अपनी गलती को तस्लीम करें। सुस्ती एक ऐसी बीमारी है जो दिन ब दिन हमें खोखला करती जा रही है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के शिकार हैं। सुस्ती की वजह से वो बहुत सारा अहम काम नहीं कर पाते हैं और हमेशा अहम कामों को टालते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस सुस्ती से बचें और ज़िंदगी को समझें, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अगर हम सुस्ती को छोड़ देंगे तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।